اور میں جانتی تھی کہ یہ امتحان مجھ سے لیا جائے گا۔ جو عہد میں نے خود سے کیا، اس عہد نے مجھ سے مشکل ترین امتحان لیا۔ مجھے خدا اور سینا میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ شادی کو ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ میں ہر روز سینا جیسے شریک حیات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ جب سے ہم نے اپنی مشترکہ زندگی کا آغاز کیا، نہ صرف یہ کہ میرے لیے سب کچھ ایک جیسا نہ ہوا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سینا کے اچھی عادات، اخلاق اور کردار نئی چیزیں میرے سامنے لاتے اور مجھے اور زیادہ اپنی طرف جذب کرتے۔ اور وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا، عجیب سا ڈر بیٹھ گیا وجود میں۔ سینا کو کھونے کا ڈر ہمیشہ ان خیالات کو جھٹک دیتی، لیکن یہ خیالات ویسے ہی وہم نہ تھے۔ یہ ڈر بغیر وجہ کے میرے وجود میں نہ تھا۔ ابھی بھی سینا کے ہمراہ خوشیوں کا لطف اٹھا رہی تھی کہ ایران اور عراق کی جنگ شروع ہونے سے مجھے اپنے وجود میں موجود اس ڈر کی وجہ سامنے آ گئی۔ یہ پریشانی مجھے ایسے ہی لاحق نہ ہوئی۔ ایران اور عراق کی جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس بمباری میں ضرور میرے عزیز اور پیارے بھی میرا ساتھ چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ سینا بھی باقی غیرت مند جوانوں کی طرح جنگ پر جانے کے لیے آمادہ ہو رہا تھا۔ خود تو فیصلہ کر چکا تھا، بس مجھے راضی کرنے کے لیے منتظر تھا۔ میری جان، یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی مٹی کی حفاظت کریں، لیکن جب تک تم راضی نہ ہوگی تب تک میں نہیں جاؤں گا۔ میں جانتی تھی کہ آخر کار سینا رکنے والا نہیں ہے، چلا جائے گا، لیکن میں اپنے دل کو کیسے راضی کرتی؟ میں اس سے کہہ رہی تھی کہ تم چلے جاؤ گے اور واپس آنے کا بھی کوئی پتہ نہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ میں تمہارے بغیر سانس لینے کا بھی نہیں سوچ سکتی۔ ابھی تو مجھے ملے ہو، ہمیشہ ڈرتی رہتی ہوں کہ آنسو بہنے لگتے تھے۔ سینا نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میری جان، دشمن ہمارے شہر کے اندر گھس آیا ہے، ہوا کی طرح بم پھینک رہے ہیں ہر جگہ۔ ہمیں انہیں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ان کے ہاتھ ہمارے عزیزوں تک پہنچیں۔ یہ ایک فرض ہے، یہ واجب ہے۔ مجھے بھی یہی احساس تھا کہ میری آزمائش بھی تمہارے ذریعے ہوگی۔ مجھے پتا ہے کہ تم ضرور جاؤ گے، لیکن میرا دل کیسے راضی ہوگا؟ اس رات اتنی افسردہ تھی کہ رات کا کھانا بھی نہ کھایا گیا اور میں سو گئی۔ آدھی رات کو آنکھ کھلی اور سینا کو دیکھتی رہی اور ساتھ ساتھ آنسو بہاتی رہی۔ پھر اٹھتی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی، خدا کو اپنا درد سنانے لگی۔ خدایا، سینا مجھے تو نے تحفے میں دیا تھا، وہ شخص جس میں انسانیت کا اوج میں نے دیکھا تھا۔ مجھے یاد ہے جس دن میں نے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا، تب ہی تمہیں کہا تھا کہ اپنی زندگی کی بنیاد تیری محبت پر رکھوں گی۔ اب تو اس عہد کا امتحان لے رہا ہے۔ مجھے علم ہے جو بھی تو نے مجھے دیا ہے وہ امانت ہے، جب چاہو واپس لے سکتے ہو۔ میں اپنے شوہر کو تیرے سپرد کرتی ہوں، بس مجھ سے راضی رہنا اور میرے شوہر کی حفاظت کرنا۔ اس تحفے کو واپس نہ لینا جو التماس کیے بغیر ہی تو نے میری گود میں ڈال دیا۔ تو کریم و رحیم ہے، میرے عہد اور میرے شوہر کی حفاظت کرنا۔ صبح سینا اٹھا، میں نے بھی ناشتے کی ٹرے سجائی اور بہتے اشکوں کے ساتھ سینا کو کہہ دیا، میں راضی ہوں۔ آنسو رک نہیں رہے تھے۔ سینا نے مجھے گلے لگا لیا۔ یاد نہیں میں اس دن کتنا روئی تھی، لیکن سینا بھی میرے ہمراہ اشک بہا رہا تھا۔ قرآن، شمع اور آئینے کے ہمراہ سینا کو رخصت کیا۔ آخری لمحے میں نے ہنستے ہوئے کہا، کہیں جنت کی حوریں تمہیں لے نہ جائیں، میں تمہاری منتظر رہوں گی۔ سینا چلا گیا اور میرا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ آنسو رکتے نہیں تھے، لیکن سینا کی امی کے سامنے اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی۔ ان سے کہہ رہی تھی، سنا ہے مرد عورت کی گود سے معراج پر جاتا ہے۔ سینا اور اس کے جیسے لوگ آپ جیسی والدہ کی گود سے معراج پر جاتے ہیں۔ آنسو بہنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ میری بیٹی، کیا تم خود کو بھول گئی؟ تمہارے جیسے ہمسر کے ذریعے مرد معراج پر پہنچتے ہیں۔ ہمسر کا کردار مرد سے کم نہیں ہے۔